نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے خواتین کے محسوس مسائل کے بارے میں، جس میں پہلا مسئلہ ہے حیض کا۔ کچھ روز پہلے میرے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مجھے 5 روز حیض کا خون آیا اور پھر 2 دن نہیں آیا، 2 دن کے بعد پھر آنے لگ گیا، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے یا پھر نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، حیض کا خون ہے یا پھر استحاضے کا خون ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ جس عورت کی ماہواری کی عادت مقرر ہو، پھر خون عادت کے دنوں سے بڑھ جائے، تو اس صورت میں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انتظار کرے۔ اگر عادت سے زائد خون آ کر 10 دن کے بعد بھی جاری رہے تو اب عادت کے دنوں کے بعد آنے والا سارا خون استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہلائے گا، اور ان دنوں کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ جبکہ خون اگر 10 دن کے اندر بند ہو جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس عورت کی ماہواری کی عادت تبدیل ہو گئی۔ عادت سے زائد جتنے دن خون آیا ہے وہ سب اس کی ماہواری میں شمار ہوں گے۔ اس صورت میں ان تمام دنوں کی نمازیں معاف ہوں گی، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب عورت کو حیض سے پہلے کم از کم 15 دن پاکی کے گزر چکے ہوں، اور اسی طرح حیض کے رکنے کے بعد بھی کم از کم 15 دن تک خون نہ آیا ہو۔ قرآن مجید کی روشنی میں حیض کے بارے میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اور آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیں کہ وہ ناپاکی ہے، لہٰذا حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، استحاضہ ایک بیماری ہے، اس لیے اس حالت میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن ماہواری کی حالت میں بیوی کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک سے فائدہ اٹھانا منع ہے، ناجائز ہے۔ حیض کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض سے ہوتی تھی تو ہمیں روزوں کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کپڑا باندھنے کا حکم دیتے، پھر مجھ سے قربت کرتے، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوس و کنار کرتے۔